نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكاسب حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. محترم بزرگوں اور عزیزو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کمانے والا کا حبیب اور دوست ہے. عزیزو اللہ تبارک و تعالی کی بڑی ریاضت و محنت اور کوششوں کے بعد ملتی ہے. جس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی وہ بڑی عظمتوں اور نعمتوں سے نواز دیا گیا. بات چل رہی تھی کسب و کمائی کے بارے میں، حلال کمانے کے بارے میں. تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کمانے والے کے بارے میں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یعنی اپنے ہاتھ سے کمانے والا حبیب اور اللہ کا دوست ہے. کسب و کمائی کی اہمیت کا اندازہ سے لگایا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. ان صحابی کی ہتھیلی میں کام کرنے کی وجہ سے نشانات اور خون آ گیا تھا. آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ داغ اور نشانات کیسے ہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نعل بندی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور یہ فرمایا هذه يد لا تمسه النار، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکتی. دوستو آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہاتھوں کو محنت کی بنیاد پر بوسہ دیا ہو تو اس کسب و کمائی کی کتنی اہمیت ہوگی. عزیزان گرامی، اپنے ہاتھ سے کمائے کے بارے میں، اپنے ہاتھ سے کمانے کے سلسلے میں بہت سارے کئی چیزیں ہیں، پیشے ہیں. ان میں سے بہترین پیشہ تجارت کا پیشہ ہے. فقہائے کرام نے تجارت کے پیشے کو بہت اچھا پیشہ قرار دیا ہے. شریعت اسلامیہ میں حصول مال کا بہت اچھا اور عمدہ تجارت ہے. اس لیے علماء کرام نے تجارت کی 6 قیمتی اصول تحریر فرمائے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تاجر بنے تو ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. میرے پیارو آج ہمارے تاجر بھائی تجارت کے اصولوں سے ناواقف ہیں. جب تک ہم تجارت کے اصول کو نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے تجارت میں اصلاح نیت بھی ضروری ہے. یعنی تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کو فخر اور مباحات کے ذریعے نہ بنائے، فخر اور مباحات کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ اس کی یہ نیت کہ میں اس تجارت سے حلال روزی حاصل کروں گا اور اپنے دیگر متعلقین اعزاء و اقرباء مساجد و مدارس اور مکاتب کا خیال رکھوں گا اور اپنے تجارتی مال کو حتی المقدور پاکیزہ اور حلال رکھوں گا.
دوسرا اصول ہے محنت اور مشقت۔ پہلا اصول اصلاح نیت، دوسرا اصول محنت اور مشقت۔ مسلمان بھائیوں، تجارت کا دوسرا اصول محنت اور مشقت۔ تاجر محنت اور مشقت سے کام لے۔ آدمی جو بھی کام کرے اس کے لیے جان توڑ محنت کرے، پھر انشاءاللہ اس کے ثمرات نفع بخش نظر آئیں گے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے من جد وجد، جس نے کوشش اس نے پایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعى، سورۃ النجم کی آیت ہے یہ، انسان کو کوشش اور سعی کے مطابق ہی ملتا ہے۔ محنت ضروری ہے۔ غور کیجئے یہ کھانا جو دونوں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کو پہلے انسان نے کھیت میں بویا، پھر کاٹا اور دانا کا بھوسے سے الگ کیا، مزید برآں چکی میں پیس کر مشین سے گوند کر روٹی پکا کر دسترخوان پر آ گئی۔ مگر جب تک توڑ کر منہ میں نہیں دیا جائے گا منہ کے اندر کیسے جائے گا؟ اور اگر اس نے لقمہ دے بھی دیا لیکن منہ کو نہیں چلایا، دانتوں سے نہیں چبایا، یعنی کچھ بھی محنت نہیں کی، تو کیسے چلا نہیں جا سکتا۔ معدے میں پہنچانے کے لیے محنت ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم اور بزرگ اور تجارت کو نفع بخش بنانے کے لیے محنت کرنی بغیر محنت کے چارہ کار نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرات کرام علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام علیہم اجمعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کس درجہ کشی کے واقعات ان کے کتب تاریخ میں جفا کشی کے واقعات سنہرے حرفوں میں تحریر ہیں۔ خلیفۃ المسلمین امیر حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص روزی کا طلبگار ہو اور وہ بغیر ہاتھ چلائے اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اس کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں کیونکہ اس کو ہونا چاہیے کہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا ہے۔ حضرات گرامی، انسان تو انسان ہی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری مخلوقات جانور چرند سبھی محنتیں کرتے ہیں، اپنا رزق اکٹھا کرتے ہیں۔ مکھیوں کو دیکھو انداز سے اپنا چھتا بناتی ہیں، جس کے چھتے میں مختلف کمرے ہوتے ہیں جن میں شہد جمع کرتی ہیں۔ معلوم نہیں کہاں سے اور پھلوں کے ذریعے سے اس کو چوس کر لاتی ہیں۔ ہم کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے، ہم تجارت دیگر امور میں مشقت سے کام لیں۔ تیسرا اصول اخلاقی اور نرمی ہے۔ میرے پیارو، تجارت کا تیسرا اصول یہ ہے کہ تجارت کے اندر لوگوں سے اخلاقی اور نرمی سے پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وإذا اقتضى، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ دوستو جب تاجر خوش اخلاقی سے پیش آئے گا تو گراہک خوب آئیں گے اور تجارت کو فروغ ملے گا۔ لیکن اگر تاجر غصے سے پیش آئے گا، ڈانٹ ڈپٹ والے جملے کسے گا، مثلا خریدار کو یوں کہنے لگے تمہیں لینا ایک نہ دینا، آگے وقت برباد کرنے، یہ چیزیں بڑوں نے بھی خریدی ہیں، چلو راستہ پکڑو، سڑک پڑی ہے وغیرہ جملے بول دیتے ہیں۔ دوستو اس بد اخلاقی اور غیر شریفانہ رویے سے گراہک کی ناقدری ہوتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے تبارک و تعالی کے دلوں کو، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کی طرف سے پھیر دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اندر خوش اخلاقی اور نرمی پیدا کریں۔ تجارت یا کوئی بھی پیسہ کرنا ہے۔ چوتھا اصول سچ بولنا جھوٹ سے بچنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے چوتھا اصول یہ ہے کہ سچ بولو جھوٹ مت بولو۔ حدیث میں آیا ہے الصدق ینجی ویہلک، جب آدمی سچ بولے گا کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور سچے تاجر کی حدیث شریف میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ قیامت کے دن
امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء صدیقین اور شہداء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر تاجر سچا ہے، امین ہے، امانت دار ہے، تو پھر اس کا بھی حشر نبیین، انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں اصول امانت کا لحاظ اور خیانت سے اجتناب کرنا۔ پانچواں اصول یہ کہ ہمیشہ لین دین میں امانت کا لحاظ رکھے اور خیانت کا شائبہ تک نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کریم میں موجود ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تجارت میں دو آدمی ساجھے دار ہیں، جب تک دونوں شریک کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے تو اللہ کی مدد خیر و برکت ان کے ساتھ ہوگی۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے اور دھوکے سے کام لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی مدد ان سے ختم ہو جائے گی، خیر و برکت اٹھا لی جائے گی۔ اسی طرح جس مال کو دکھلایا دیا جائے، کیونکہ یہ مال بکنے کے بعد ہے، اور اگر یہ بدل دیا تھا یا کم تولا تو خیانت ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم یہ چاہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے تو امانت کا خیال رکھنا ہوگا۔ چھٹا اصول حقوق اللہ کی پاسداری۔ بزرگوں اور دوستوں، تجارت کا چھٹا اصول یہ ہے کہ تاجر کے سامنے جب اللہ کا حق آ جائے اس کی ادائیگی میں تجارت نہ بنے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اپنے اور ادا کیے جائیں۔ جو لوگ اپنے اوقات میں احکام خداوندی بجا لاتے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی تاریخ نازل فرمائی۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور بے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، بلکہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تاجر کو چاہیے کہ تجارت مشغولیت کے دوران جب اذان سنے تو تمام کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز بجماعت ادا کریں۔ میں نے شروع خطبے میں بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ روزی بھی تلاش کرو، اللہ کا ذکر بھی خوب کرو، تبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ دوست اور بزرگ، اگر آدمی ان اصولوں کے ساتھ تجارت کرے گا، اس کی تجارت کے بہترین اور نمایاں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے ان کی روشنی میں تجارت کی ہے، ان کے چند نمونے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرات صحابہ کی تجارت ملک چین کے اندر 8 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر شرعی اصول کے مطابق حسن اخلاق، اصلاح نیت اور مشقت، سچائی اور امانتداری کے ساتھ شروع کر دی۔ وہاں کے تاجروں پر صحابہ کی تجارت کا یہ اثر ہوا کہ ان تاجروں کی تجارتیں ماند پڑ گئیں، مندی پڑ گئی، چنانچہ ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہاں کے وزیر اعظم سے لوگوں نے شکایت کی، ان کو بلوایا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن جب رعایا نے یہ معاملہ سنا تو صحابہ رضی اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں کے رعایا دب کر رہ گئے، گویا کہ یہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے گروہ پر غالب آ گئے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی برکت سے چین میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امانتدار بنائے، حسن اخلاق بنائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔